مرتبہ جو ہم نے پڑھی اس کے ثواب ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ اور مولانا شریف صاحب، دیگر اکابر مشائخ اور ائمہ دین، محدثین، فقہا، تابعین، صحابہ کرام، تمام انبیاء بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ان نیک بندوں کی برکت سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ یا اللہ ان نیک بندوں کی برکت سے ایمان مرنے کے بعد ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما قبر میں، اور ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما حشر میں، پل صراط میں، نامہ اعمال میں، حساب کتاب میں، حوض کوثر میں، اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال اذکروا ذکر حازم لذات الموت۔ اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سے آیات کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی مناسبت سے ایک مختصر سی حدیث شریف بھی پڑھی۔ اس آیات اور حدیث شریف کا تعلق موت سے ہے، جیسا کہ آج ہمارے ایک ساتھی بزرگ عالم دین مولانا شریف صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا صدمہ ہے دل میں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ایک عالم دین کے انتقال پر صدمہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایک عالم دین دنیا میں رہتا ہے، اللہ جل شانہ بہت سے فسادات، بہت سے فتنے، بہت سے شر سے دنیا والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ نیک بندوں کی موجودگی سے دنیا میں برائی کم ہوتی ہے، فساد کم ہوتا ہے۔ جب نیک بندے نہیں ہوں گے یا برائے نام ہوں گے اکا دکا، خبیث اور شریر لوگوں کی کثرت ہوگی تو دنیا میں فساد زیادہ برپا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آیا جب کوئی بھی نیک بندہ بالخصوص کوئی عالم دین کا انتقال ہو جائے، ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، جیسے ابھی ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی، اپنے لیے بھی دعا کی، اور یہ دعا بھی پڑھو کیا؟ اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ۔ یہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، خلاصہ مطلب یہ ہے، آیا اللہ ان کے جانے کے بعد ان کے اجر و ثواب دنیا میں رہنے کے بعد جو تو ہمیں خیر کا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا تھا، اس سے ہمیں محروم نہ فرما، اور ان کے جانے کے بعد ہمیں کسی فتنہ مصیبت میں مبتلا نہ فرما۔ دیکھا رسول اللہ نے کیسی اچھی دعائیں کا تعلیم دی۔ کسی نیک بندے کے مرنے کے بعد، بالخصوص کسی عالم دین کے انتقال کے بعد، دعا اپنے لیے بھی کرو، ان کے لیے بھی کرو، جیسے ہم نے ابھی کیا کم سے کم 3 مرتبہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، اس کے ثواب ان کے نام میں بخشش کر دی۔ دیکھا یہ ہے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، نہ کہ کھانا کھلانا،
نہ کہ سالانہ اس کے لیے کوئی کام کرنا، نہ کہ 3 دن میں کوئی قرآن خوانی کرنا، نہ 40 دن میں کوئی کام 40واں کرنا، یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ اصل ایصال ثواب یہ ہے کوئی نیک کام کر کے اخلاص کے ساتھ ان کو بخشش کر دو، یا کوئی پیسہ صدقہ دے دو، چپکے سے پتہ نہ چلے، خواہ 5 روپیہ کیوں نہ ہو، کسی کے ہاتھ پکڑا دیا اور دل میں یہ نیت کیا اس کے اجر یا اللہ فلاں کو عطا فرما، اس میں اپنے ماں باپ کو بھی نہ بولا جائے، کیوں ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کسی کو اس طرح احسان کرتے وقت ماں باپ نے جو احسان کیا اس کو بھی نہ بولنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ، مشائخ، علماء کرام، اکابر جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ان کو بھی نہ بولنا چاہیے، اس لیے ہم نے ان کا نام بھی لیا، ان کو بھی ایصال ثواب کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام جو دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، امت کے لیے رحمتی لے کر آئے، اور رسول اکرم بالخصوص ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پہ ان کو بھی نہ بولنا چاہیے جیسے ہم نے ترتیب سے نام لیا۔ ہو سکے اس طرح ترتیب سے ایصال ثواب کرنے کو سیکھ لو، صرف کھانا کھلانا، 40واں کرنا، قرآن خوانی کرنا، صرف یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ اصل ایصال ثواب یہ ہے اس میں طرح طرح فطور ہے، نقص ہے، خرابیاں ہیں، کہا نہیں جا سکتا، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے۔ بہرحال خلاصہ یہ، اور اس کے بعد اس طرح ایصال ثواب کرنے کے بعد اپنے لیے دعا، ان کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر یہ دعا بھی پڑھو جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے دعا کی، اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ۔ اے اللہ ان کے اٹھ جانے کے بعد جو دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک کام ہم کر سکتے تھے، ان کے اٹھنے کے بعد بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں کسی فتنہ، مصیبت، تکلیف میں مبتلا نہ فرما، کیوں نیک لوگوں کے چلے جانے کے بعد دنیا میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا الفتنۃ نائمہ لعنت اللہ من ایقظھا، فتنہ، مصیبت، شر، فساد، بگاڑ، یہ سونے والی چیزیں، یہ مٹی کے نیچے، ریتلی مٹی کے نیچے سو جاتی ہے، سونے والی چیز ہے، اس کو جگانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی لعنت ہے جس نے اس فتنے کو جگایا۔ تو بہرحال کسی نیک بندے کے انتقال پر فتنہ نکل جاتا ہے، موقع نکل جاتا ہے، اس کو فتنہ نکلنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا ہونا چاہیے۔ باقی ہم نے آیات جو پڑھی اس کا خلاصہ مطلب، حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھ لو تم بھی مرو گے، جیسے ان کا انتقال ہوا تمہارا بھی انتقال ہوا، اللہ نے یہ کہا۔ دیکھو، سوچو، جیسے ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال سے اپنے انتقال کے لیے عبرت حاصل کرو۔ کیا مطلب عبرت حاصل کرنے کا؟ آج عبرت حاصل کرنے کو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک ایک ہندی کی چندی کر کے سمجھانا پڑتا ہے، پھر جا کر بات سمجھ میں آتی ہے کچھ۔ کیا دیکھو، اس وقت اگر آپ پر ہمارا انتقال ہو جاتا، ہم آج عشاء کی نماز اس مسجد میں جمعہ کی رات کی عبادت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کتنے خیر سے ہم محروم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں فرمایا، اور محرومیت انہی کے ساتھ رکھا، ہمارے ساتھ نہیں رکھا۔ تو ہمیں چاہیے جتنے نیک کام ہو سکتا ہے ان کے بعد ہم زیادہ زیادہ کریں۔
اپنا نیک اعمال ان سے زیادہ بڑھا کر لے جا. وہ تو انتقال ہو گیا، اب عشاء کے نماز کی ثواب وہ لے کر نہیں جا سکے گا، تو ہم اس کو لے جا کر لے سکتے ہیں، لہذا اس میں غفلت نہ کیا جائے. اسی طرح کوئی اور نیک کام، تلاوت قرآن ہم کر سکتے ہیں، ہمارا انتقال نہیں ہوا، اگر انتقال ہو جاتا نہیں کر سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نمبر نہیں لایا، یہ شکر ہے. لہذا شکر کا مطلب یہ ہے کوئی نیک کام میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لو، یا کوئی نہیں کر سکتے کم سے کم نفل نماز اس نیت سے 2 رکعت اضافہ پڑھو، یا اللہ تو نے مجھے اس جگہ نہیں رکھا، ان کو رکھا اور مجھے چھوڑ دی، لہذا میں یہ 2 رکعت نماز اضافہ پڑھتا ہوں. اب اس کی برکت سے مجھے جتنی بھی میری زندگی یا اللہ باقی ہے نیک کام میں گزارنے اور جتنے گناہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی طرح خاتمہ بالخیر فرما. یہ ہے عبرت لینا کا مطلب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا بھی انتقال ہونا ہے، جیسے ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال ہونے پر کفایت نہ سمجھو، نمبر تمہارا اور ہمارا بھی آ جائے گا. آگاہ اپنی موتوں سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. انسان دنیا میں رہتا ہے غفلت کے ساتھ، خیال نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے، اگرچہ جانتا ہے مرنے کو ہر کوئی جانتا ہے، مگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا. عمل کا وقت ہے کسی کے انتقال ہو جانا. اب جب کسی کا انتقال ہو گیا، اب عمل کرنا ہے ہمیں، جو کرنا تھا، کیا نیک کام میں اضافہ، برائی سے کمی. اپنے برائیوں میں سے جتنے برائیاں اپنے اندر کم کر دو، کم سے کم 1 نیک کام میں کم سے کم 2 رکعت نماز کا اضافہ. یہ ہم نے عبرت لیا ان کے موت سے. کس وقت کس کے لیے موت آ جائے گی کوئی کسی کو علم نہیں، اس کا امید نہیں جینے کی. یہاں صبح سے تا شام ہستی کو یوں سمجھو خورشید ہے لبے بام. کام کرو یہاں ایسا کہ آئے وہاں کام، آ جائے خدا جانے کب موت کا پیغام. کسی کو کوئی خبر نہیں کس وقت آ جائے گا. جیسے یہ اللہ کا بندہ کال عشاء کے نماز تک صحیح سالم تھا، دوست احباب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، گھر جانے کے بعد تھوڑی سی حرکت ہو گئی، اسی میں نکل گیا. دیکھا نکل جانے میں دیر نہیں لگتا، دنیا سے نکل جانے میں دیر نہیں لگتا. اللہ کا فضل ہوا ان پر، ہسپتال میں رگڑائی نہیں ہوئی، ورنہ ایسے حالت میں ابھی مرے گا ابھی مرے گا، ہسپتال داخل کرو وہاں رگڑائی ہوتی رہتی ہے. کوئی خیر خائی نہیں ہوتا وہاں پر، کوئی کلمہ تلقین کرنے والا نہیں ہوتا. مرنے والے کے لیے تو خیر خائی کرنا چاہیے. اب جب یقین ہو گیا اب یہ مرے گا، جیے گا نہیں، اٹھے گا نہیں، اب اس کو گھر میں رکھ کر اس کے ساتھ خیر خائی کرو. خیر خائی یہ ہے آخرت یاد دلاتے رہو، اللہ یاد دلاتے رہو، کلمہ قریب پڑھتے رہو، سورہ یاسین قریب پڑھتے رہو. یہ خیر خائی. ایسی حالت یہاں تک کہ ایسی حالت میں وہ انتقال کر جائے، شیطان کو ان کو بہکانے کا، وسوسہ دلانے کا موقع نہ ملے. کیوں؟ اس لیے موت کے وقت شیطان بے شمار طاقت استعمال کر کے انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے، صحیح راستے سے ہٹانے کی از حد کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ مددگار، ہسپتال میں کون ہے وہاں یہ کام کرنے والا اندازہ لگونا. وہ کہے گا تم گھر میں جاؤ آرام کرو، ہم دیکھنے کے لیے کافی ہے نا. وہ آلہ لگا دیا، منہ کھولا رکھا. اسی طرح وہ جو کچھ کبھی کبھی آتا ہے اسی حالت میں اگر انتقال ہو جاتا ہے منہ کھولا رہتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے. جب جا کر دیکھو گے بھائی یہ ہو گیا، نہیں ابھی تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، حالانکہ کب سے وہ انتقال کر گیا. اس لیے اکابر نے فرمایا شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا جب یقین ہو جائے کسی کے بارے میں اب یہ مرے گا،
آج نہ کل نہ پرسوں اب ہسپتال داخل نہ کرو. اب اس کی خدمت جتنا ہو سکے گھر میں اولاد ہو بیوی ہو دوست احباب ہو کرو. اس کا آخری خدمت کر کے اپنا اجر و ثواب کما لو. اس کا حق ادا کر دو. اس کا حق یہ نہیں ہسپتال میں داخل کرو. اس لیے اکابر نے فرمایا یہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. 3 چیزوں سے پناہ مانگتے رہو زندگی میں. نمبر 1 ہسپتال میں موت ہونے سے. نمبر 2 حوالہ جات میں بند کر دینے سے پولیس. کوئی ایسی خدشہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش نہ آئے کہ حوالہ جات میں بند رکھنے کی نوبت آ جائے. وہاں حوالہ جات جانے کے بعد کیا کچھ وہ کرتا ہے مجرم کے ساتھ، مجرم ہو نہ ہو کہاں نہیں جا سکتا. کہاں نماز، کہاں دعا، کہاں عزت. وہ ننگا کرے گا آپ کو، پیشاب پلائے گا آپ کو. پتہ نہیں آپ کو، کوئی بتاتا نہیں، جانتا نہیں، اس لیے سمجھتا نہیں اس بات کو. تو ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے جس کے اعتبار جس کی وجہ سے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس آیات کریمہ میں تنبیہ فرمایا تاکہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. یہاں کام کرو ایسا کہ آئے وہاں کام، آ جائے خدا جانے کب موت کا پیغام. ایسے کام کرو کہ 2 رکعت نماز یا تھوڑا سا ایک سپارہ تلاوت یا کوئی صدقہ خیرات اس اعتبار سے کر لو کہ میں اگر مر گیا تو کیا حال ہوتا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دی اور بچاؤ کر دیا، میں بچ گیا، لہذا اضافہ کام یہ کرتا ہوں اس شکر کے طور پر. تو اللہ جل شانہ اس میں خوش ہوتا ہے کیونکہ بندوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، نافرمانی نہ کرے. جب عبادت کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے حالت میں اگر موت بھی ہو جائے اللہ اور خوش ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا کیسے کہ موت پر فرشتہ سے، ملک الموت سے اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے. اللہ تو جانتا بھی ہے پھر بھی دریافت کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں لایا. وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا نیک کام کر رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے، اسے حالت پر لایا ہے. اور اس کے رشتہ دار اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے، تیرے نام لینے کا، آخرت کی یاد آنے کا، کلمہ پر مرنے کا اس پر مدد کر رہا ہے اور وہ بھی اسی فکر میں ہے. تو اللہ خوش ہو کر کہتا ہے اس کے روح کو اعلی علیین میں رکھو جہاں انبیاء، صلحاء، شہداء کا مقام روح رہنے کا ہوتا ہے. تو اس لیے اکابر نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جا اس میں خوش نہ ہو اور اس پر صدمہ گزارو، اپنے صدمہ سمجھو. جیسے نیک ایک فرد تھا دنیا سے اٹھ گیا، خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کوئی اور فتنہ مزید کے مزید، ایسے بھی فتنہ میں ہم پستے جا رہے ہیں، مزید فتنہ پیدا ہو کر ہمارے لیے تکلیف، پریشانی، مصیبت کا ذریعہ نہ بنے. اس سے اللہ سے دعا کرو اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اکابر نے فرمایا آپ نے سنا ہوگا شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ، پہلے وہ دکاندار تھا اور مربع وغیرہ بیچتا تھا. سیب کا مربع، املا کا مربع، سیب کا جوس، مربع کا جوس جیسے دکانوں میں ہوتا ہے حکیموں کے عطاروں میں، وہ بیچتا تھا. ایک دن اس کے دکان پر کوئی فقیر آیا، اس نے پوچھا بھائی اس مرتبان میں کیا رکھا، اس بوتل میں کیا رکھا؟ اس نے کہا شیرہ. اور یہ کیا، کس کا شیرہ؟ کہا یہ سیب کا شیرہ. یہ کس کا شیرہ؟ یہ فلاں انناس کا شیرہ.
پر یہ کیا چیز، یہ مربع، کس کا مربع؟ فلاں کا مربع، فلاں کا مربع نہ۔ تو کہنے لگا فقیر نے دکاندار سے، شیخ عطار سے، دیکھو تم صبح سے لے کر شام تک پورے دن ایسی چپکنے والی چیزوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، تم مرو گے کیسے؟ ان چیزوں کے ساتھ ہر وقت لگے لپٹے رہتے ہو تو تمہارا مرنا کیسے ہوگا؟ مرنا کا خیال نہیں؟ تو کہتے ہیں اس نے، دکاندار نے، شیخ عطار نے، اس وقت شیخ تو نہیں بنا، انہوں نے کہا فقیر جا، تو جھٹکا دیا، کہا جا تو یہاں سے ہٹ، جیسے تو مرے گا اسی طرح میں مروں گا۔ بس فقیر یہ سننا تھا، فوراً دکان کے سامنے لیٹ گیا اور کپڑا اڑ لیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پہلے تو سمجھا دکاندار نے، شیخ نے، یہ مذاق کر رہا، یہ پاگل ہوگا۔ جب دیر تک حرکت نہیں ہو رہی، دل میں خیال آیا کہ جیسے کہا ایسے تو مر تو نہیں گیا، آ کر جسم کو حرکت دی، ٹھنڈا، حقیقتاً مر گیا۔ دیکھا مرنے میں دیر لگی، حقیقتاً مر گیا، حقیقتاً مر گیا۔ اب شیخ دل میں اثر پڑا، شیخ دل میں اثر پڑا، خیال آیا واقعی میرا کیا بنے گا؟ یہ تو بڑے آرام سے نکل گیا دنیا سے، اب میرا حال کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اب اسی دن سے انہوں نے اس کاروبار کو چھوڑا اور اللہ کے طریقہ سلوک میں داخل ہو گیا، اللہ کے نام لیتے لیتے یہاں تک کہ نیک بندوں میں داخل ہو گیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ میں نام مشہور ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک پہ موت دوسرے کے لیے عبرت کا سبب بننا چاہیے، ایسے نہیں گیا جانے دو، انا للہ، ایسا نہیں، موت سے ضرور کے ضرور عبرت حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جیل خانہ ہے، ایک ایک کو نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں میرا نمبر کب آ گیا، اس کو نکال رہا میں دیکھ رہا ہوں، اس کو نکال رہا میں دیکھ رہا ہوں، اس کو نکال رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے بارے میں بھی تو کچھ خیال ہونا چاہیے نا، خیال ہونا چاہیے نا۔ کچھ لوگ جنازہ میں جا رہے تھے، جنازہ آگے، جنازہ کو آگے کاندھے اٹھا کر لینے کا حکم ہے تاکہ پیچھے والے دیکھ لے، نیچے کر کے لے گا نظر نہیں آئے گا، کاندھے اٹھا کر لے تاکہ پیچھے دور والے دیکھ لے، عبرت حاصل کرنے کے لیے موقع ملے، اس لیے کاندھے پہ لینے کے لیے حکم دیا، ورنہ ہاتھ میں لٹکا کر بھی تو لے سکتا ہے، ایسے لینے کا حکم نہیں۔ جا رہے تھے، پیچھے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا کہ شاید میرے سوال سنا نہیں ہوگا، بھائی یہ کس کا جنازہ ہے بتاؤ۔ اب اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے، اور کہا اگر میرے جواب تو اس کو اچھا نہ لگے، یہ میرا جنازہ ہے۔ دیکھا کیا کہا، تو کیا پوچھتے ہو کس کا جنازہ ہے، یہ تو تیرا جنازہ ہے، اور یہ جواب اگر تو اس کو اچھا نہ لگے تو یوں سمجھے میرا جنازہ ہے، تجھے پوچھنے کی ضرورت کیا مطلب یہ ہے اس وقت کس کا جنازہ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا جنازہ سمجھ کر اپنے حالت اللہ کی طرف لے جا کر اللہ سے کم توبہ استغفار تو کر، نہ کہ باتوں میں وقت گزار دے۔ اس کو لے جا رہے ہو قبر میں دفنانے کے لیے، اس میں دنیاوی بات کر کے وقت گزار رہے ہو، یہ تو اس لیے جانے کے لیے کہا مردے کے ساتھ جاؤ، مردے کو کاندھے دو، اس کے ساتھ جاؤ، دفناؤ، تاکہ تم کو کچھ نہ کچھ موت کا خیال آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں
قبر میں جانے زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ جاہلیت کے زمانے کی طرح وہاں جا کر وہ رونا دھونا، وحیات کرنا، جانور ذبح کرنا، طرح طرح خرافات وحیات کرتے تھے، اس لیے منع کر دیا. جب مسلمان کا ایمان ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، باتوں میں آ گیا اور کہا آپ فزوروا قبورکم، قبروں کی زیارت کرو، فإنہ تذکر الآخرہ، اس لیے اس سے آخرت یاد آتی ہے. قبروں کو آپ زیارت کرو، مردوں کے بعد جایا کرو، ایصال ثواب کرو، جا کر آخرت یاد آ جائے گی، آخرت کا سبق لے کر آ جاؤ. تو کسی کے جنازہ میں شریک ہونا کا حکم ہے، شریعت میں بلانے کا حکم نہیں. فلاں انتقال ہو گیا آ جاؤ، یہ بلانے کا حکم نہیں. یہ دعوت میں بلایا جاتا ہے، یہ دعوت ہے تھوڑی کھانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سن لیا فلاں کا انتقال ہو گیا، اب تم پر حق ہے اس مسلمان مرنے والے مسلمان بھائی کا، تو اس کے جنازہ میں شریک ہو جا، اس کے دفن میں شریک ہو جا، اس کے لیے دعائے خیر کر. اور کسی سے دور جگہ پر ہے، حاضر نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم ایصال ثواب کر. ایصال ثواب اگر کرنا نہیں آتا یا نہیں کر سکتے ہو، سورہ اخلاص جیسے ابھی ہم نے پڑھا 3 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر. دیکھا؟ تو کسی کے مرنے سے انسان کو اپنے لیے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور موت کے حالات سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے. بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے تو کہتی ہے یہ قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. کسی بھی اللہ کے بندے کو یہ حق نہیں کسی مردے کو دیکھنے کے باوجود اپنے کو غفلت میں رکھے اور حسب ثابت زندگی گزارے اور کچھ حرکت نہ ہو، کچھ احساس نہ ہو، کچھ اضافہ نہ ہو، یا نیک کام میں یا گناہ کے چھوڑنے میں اور آخرت کے یاد میں کچھ بھی فکر نہ ہو. یہ انسان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ حق نہیں. حق یہ ہے اس میں شریک ہو، جو ثواب بھی لے لو اور عبرت بھی حاصل کرو. ثواب بھی ہے. جب انسان کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے 1 اجر ملتا ہے، جب دفن تک جاتا ہے 2 اجر ملتا ہے. 1 اجر کتنا بڑا؟ احد کے پہاڑ کے برابر. دیکھا؟ 1 اجر کتنا بڑا؟ احد کے پہاڑ کے برابر اجر یہ ملے گا. وہ قیامت میں ضرورت پڑے گی آپ کو اور ہم کو، ہے نا. وہ یہ مذاق نہ اڑانا اتنا بڑا اجر کی ہمیں ضرورت کیا. وہاں تو کتنے بڑے سے بڑے آسمان اور زمین بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اس کو دے کر بھی جہنم سے اگر بات سکو گے تو شکریہ. وہاں تو ہوگا نہیں کچھ سوائے نیک اعمال کے. ایک آدمی کا وہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، علماء کرام بتاتے رہتے، ایک نیکی کی وجہ سے نہیں جا سکے گا جنت، جہنم کا حکم ہو جائے گا، لیکن اتنا اختیار دے گا کہ آ جاؤ کل محشر میں رشتہ داروں سے ایک نیکی لے کر آؤ، جنت جاؤ. لیکن ایک نیکی کے لیے سب کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، دوستوں کے پاس، بیوی کے پاس، شوہر کے پاس، بھائیوں کے پاس، کوئی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. اللہ نے صاف فرما دیا وہ دین کیا ایک دوسرے کو نیکی دے گا، وہ بھاگے گا. وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا. ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، اور دوست احباب ایک دوسرے سے بھاگے گا، اور بیٹے بھاگے گا. یفر المرء من اخیہ، بھاگنا شروع کرے گا، منہ دیکھنے نہیں دے گا، کہیں ایسے نہ ہو مجھ سے کوئی سوال کرے، آنے نہیں دے گا اپنے سامنے. لا یسأل حمیم حمیما یبصرون. دوسری آیات میں فرمایا لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم. خاص دوست، دلی دوست جس کے بغیر انسان کھانا نہیں کھاتا، کہیں مجلس میں نہیں جاتا، ایسے دلی دوست سے بات بھی نہیں کرے گا اور دیکھے گا. یبصرونہم، آنکھوں سے دیکھے گا، پہچانے گا،
میرا خاص وہ دوست ہے جس کے بغیر میری زندگی نہیں بنتی تھی، لیکن ایک دوسرے سے لا یسأل حمیم حمیما، ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرے گا۔ اور بھائی قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہے، حشر کا معاملہ معمولی نہیں ہے، وہ ایک اجر کے لیے، ایک ثواب کے لیے پورے معاشر کو چکر لگاؤ گا، کسی سے نہیں ملے گا، کسی سے نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جتنا ہو سکے ایسے موقع پر بالخصوص کسی کے مرنے پر، اور وہ نیک بندہ بھی ہو، جیسے طالب دین ہے، کیسے آسان سے دنیا سے گیا، الحمدللہ ایمان پر انتقال ہوا، اور انتقال ہوتی جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی رات آئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، جمعہ کی رات مرنے والے کو قبر کے عذاب نہیں ہوتی۔ کتنے بڑی قسمت ہے نا بھائی۔ اس لیے یہ عبرت حاصل کرو، یہ ایک غفلت میں نہ رہو، عام تر حالات میں نہ رہو۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ يَا صَاحِبِي لَا تَغْتُرْ بِالنَّعِيمِ فَالْعُمُرُ يَنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ۔ اے میرے بھائی، جب دوسرے کے جنازہ دیکھ رہے ہو غفلت میں نہ پڑو، بلکہ اپنا ہی جنازہ سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالی دعا کرو، یا اللہ میری مغفرت فرما، کم سے کم اتنی بات تو کہو، اللہ سے اپنے مغفرت کے لیے ایک جملہ تو کہہ دو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو سعادت نیک بختی مل جائے۔ بعض آدمی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جیسے ایسے عالم دین ہو، ہے نا، ان کے جزا میں شریک ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ خود نیک بندوں میں لکھ دیتا ہے، اس بندے نے میرے نیک بندے کی مدد کی، لہذا اس کی مدد اب مجھے کرنا ہے۔ دیکھا، کسی بندے پتہ نہیں قیامت میں کس کا حال ہوگا، ہے نا، اس لیے موت کی خبر ملتے ہی نہ بھی بولا، فوراً جانے کا حق ہے، فوراً جانے کا حق ہے، بے بلائے جانے کا حق ہے، بلانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو الٹا شکایت کرتے بھائی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، مگر تو نے بتایا ہی نہیں، ایسے سنا تو ہے کسی کا انتقال ہو گیا، بتانے کا شریعت میں حکم نہیں۔ مردے پر جب سننا ہی اس واجب ہے، حق واجب ہے کہ اس میں جا کر شریک ہو سکے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ دعوت میں بلانے کا حق ہے، دعوت میں بلائے بغیر نہ جاؤ، ہے نا، دعوت میں بلائے بغیر نہ جاؤ، یہ حکم ہے، جب بلائے تو جاؤ، اور موت میں بلانے کی ضرورت نہ سمجھو، جب سن لیا کافی، آپ جاؤ، اب جاؤ، جو کر سکتے ہو ان کے لیے کرو، جو اپنے لیے کر سکتے ہو اپنے لیے کرو، اور موت کا حالت کو سوچو گھر میں آ کر۔ اس کے لیے یہ تھوڑا سا 2 رکعت نماز پڑھو، یا مسجد میں کرو، یا تلاوت کرو، پھر ایصال ثواب کرو، اور اپنے لیے حفاظت، اپنے لیے خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے کچھ بندوبست کرو، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ کتنے مرنے والے، اتنے جانے والے اپنے اندر سے جاتے رہ رہے ہیں، ہم نے کب کس سے عبرت حاصل کیا؟ دیکھو نا، دیکھو نا۔ اس لیے غفلت کی بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے، حقیقت سے ناواقفیت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو معلوم ہوتا یہ مردے پر کیا کچھ گزرے گا، جیسے مجھے معلوم ہے، تم گھروں میں نہیں رہتے، گھروں سے چھوڑ کر میدان میں چلے جاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، کیا کچھ حالت آنے والی ہیں، مرنے کے بعد کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان برے حالتوں سے حضرت مولانا کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہے نا۔ زمین، یہ زمین، خود زمین یہ کہتی ہے، قبر کے زمین، کہ دیکھو اگر یہ برا آدمی ہے تو یوں کہتا ہے، دیکھو تو میرے زمین پر چلتا تھا اور مجھے پتا تھا، اور تو تمام لوگوں سے میرے نزدیک مبغوض، ملعون، مردود تھا، اور تیری وجہ سے مجھے ایزا تکلیف پہنچتی تھی، تم میرے کاندھے پر کیسے چل رہا؟ آج تو میرے پیٹ میں جب آیا تو دیکھے گا میرا کیا حال ہوگا تیرے ساتھ۔
یوں کہہ کر زمین دونوں کنارے سے مردے کو ایسی بیچتی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے اس طرح کے پسلیاں اس طرح کے گوشت کو چیر کر نکل جاتی ہے اور اس طرح کے پسلیاں اس طرح کے گوشت اور کھال کو چیر کر نکل جاتے. یوں دکھایا دونوں انگلی کو. دیکھو اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرما. اگر نیک بندہ ہے اس کو خوش آمدید کہتا ہے. اگر نیک بندہ ہے اسے خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے دنیا میں تو تھا مجھے پتا تھا اور مجھے خوشی ہوتی تھی تو میرے کاندھے پر چل رہا کھا رہا پی رہا. آج جب میرے پاس آیا میں تیرے لیے کتنا آرام دہ ثابت ہوں گا تو دیکھے گا. یوں کہہ کر زمین کھل جاتی ہے. زمین کھل جاتی ہے. آنکھوں کے دیکھنے کی تک ایک ایک بیل اس طرف کھل جاتی ہے. عائشہ آرام کے سامان آتا رہتا ہے. اس لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار او کما قال علیہ السلام. قبر کو یوں سمجھو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا. انا للہ ہے نا بھائی. ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کرو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات الموت. یاد کرو اے میری امت موت کو جو لذتوں کو توڑنے والی. جب موت کا صحیح خیال آ جاتا ہے انسان پر لذت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کا خیال آ جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے آج کا مولانا کا انتقال ہمارے لیے ہے بہت بڑے عبرت کا مقام ہے اور ان کے لیے سعادت مندی کا مقام ہے کہ ہمارے موجودگی میں ہماری دعائیں لے کر وہ چلا گیا. اب تمہارا اور ہمارا کیا حال ہوگا پتہ نہیں. ہماری موت آپ کی موت کس حال میں ہوگی. اللہ تعالیٰ برے موت سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے بھائی جب بھی موت واقع ہو جا کم سے کم کوئی صدقہ کر دو یا کم سے کم کچھ تلاوت کر لو. کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح اپنے لیے مردے کے لیے فائدہ پہنچاؤ اور عبرت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے.